الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اور جو کوئی مومنین کی راہ کو ترک کر کے کسی دیگر راستے کو اختیار کرے گا تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھر گیا، اور پہنچا دیں گے اسے جہنم میں جو برا ٹھکانہ ہے۔ سامعین و ناظرین، آج یہ ہماری تیسری مجلس ہے، اور اس باب میں یہ پہلی دو مجلسوں سے آسان ہے، اور اس پہ ہم ترکیز کر رہے ہیں، زیادہ زور دے رہے ہیں، اس لیے کہ اس دنیا میں بہت سے ملکوں میں بہت سے لوگوں نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ وہ مہدی ہے۔ ہر زمانے میں تقریباً مشرق و مغرب میں، بلاد عرب و غرب میں مہدویت کے لوگوں نے دعوے کیے ہیں۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں بر صغیر جب ایک ہی ملک تھا، ابھی پاکستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، تو یہاں پہ بھی ایک شخص نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بیٹے نے سیرت المہدی لے کے لکھ کر دنیا کو اپنے کذب و تجل سے متاثر کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو کیوں اس قدر وضاحت سے بیان کر رہے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آج کی مجلس میں ہم بہت ہی آسان گر بتائیں گے، بلکہ کوئی گر بھی نہیں، بلکہ ان علامات کا ذکر کریں گے پبلکلی لوگوں کے سامنے، جنہیں سن کر مسلمان تو مسلمان، ہر قادیانی اور غیر قادیانی، ہر مومن اور ہر کافر پکار اٹھے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی مہدی نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے اللہ نے اپنے نبیوں سے کیے ہوتے ہیں، اپنے نبیوں سے یاد رکھیں، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، اللہ اپنے نبیوں سے کیے ہوئے وعدوں کے مخالف نہیں ہو کرتا۔ اللہ نہیں ہے کہ وہ اپنے نبیوں سے کیے گئے وعدوں کا مخالفت کرنے والا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، جن کی شریعت قیامت تک قائم رہے گی، اور جو جو خبر آپ نے دی وہ اسی طرح ہوگا۔ یہ ہے اصل بات۔ تو مہدی نبی نہیں، مگر مہدی کے دور میں اس عالم کے کیا حالات ہوں گے، اور مہدی کے ہاتھوں اللہ کیسے اس عالم کے احوال کو بدلیں گے، اس کا ذکر اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ اگر قرآن میں ذکر نہیں تو آسانی سے ہم اس دینی مسلمہ سے اس کا انکار کر کے پار ہو جائیں اسلام کی حدود سے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یا مسلمان امت پہ اعتراض کریں، یا مومنین کا وہ راستہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل طور پہ، متواتر طور پہ امت میں منتقل ہوتا آ رہا ہے اور قیامت تک رہے گا، اس میں ہم گڑبڑ کریں، اس میں انحراف کریں۔ تو یہ مہدی کا قصہ کچھ یوں ہے، اس لیے ہم نے اس پہ ترکیز کیا۔ آج کی مجلس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم
ان نصرتوں کا ذکر کریں گے، ان وعدوں کا ذکر کریں گے، یا ان ذمہ داریوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لینی ہے، اور پھر دنیا کے کیا حالات ہوں گے، یا یوں سمجھ لیں کہ ان کی کرامات اللہ نے جیسے انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں ان کی تائید کے لیے، اسی طرح حضرات غیر انبیاء صالحین کے کرامات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نصرتیں اور تائیدیں ہوتی ہیں اپنے بندوں کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے اللہ اکبر کن حالات میں ان کا خروج ہوگا، اور پھر اللہ کی طرف سے ان کی تائیدیں کیسے ہوں گی۔ تو اس میں مسند احمد معروف تالیف ہے امام احمد کی، اور صحیح ابن حبان معروف کتاب ہے، اور المستدرک للحاکم، یہ تین کتابوں میں یہ حدیث درج ہے۔ جی بخاری مسلم میں نہیں آئی تو ہم مانیں گے نہیں، یہ غامدی کہتا ہے، یہ منکرین مہدی کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تملأ الارض ظلما وعدوانا۔ یہ ہے دنیا کے حالات، عالم کے حالات جو مہدی کے دور میں ہوں گے، ان کے خروج کے وقت ہوں گے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ دنیا ظلم اور زیادتی سے بھر جائے۔ اللہ کی حکمت ہے، ان کے خروج کا، ظہور کا وقت ہے۔ قال ثم يخرج رجل من عترتی، پھر میرے ہی خاندان اہل بیت میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا، او من اہل بیتی، عترتی کا لفظ فرمایا یا اہل بیت کا لفظ فرمایا، یملؤھا، اس سرزمین کو، اس پورے عالم کو بھر دے گا، قسطا وعدلا، انصاف اور عدل سے، کما ملئت ظلما وعدوانا، جیسے یہ ظلم اور سرکشی سے بھر چکی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کتنی آسان سی بات ہے کہ پوری دنیا میں ظلم و سرکشی ہو اور پھر ظہور مہدی ہو، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مہدی کا ظہور پہلے ہوگا، مولد ان کا مدینہ ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیں جتنے مہدیوں نے جھوٹے دعوے کیے، مہدی سوڈانی ہو یا مہدی امریکی ہو، یا انڈونیشیا میں بھی میرے بہت سے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہاں بھی کئی لوگوں نے دعویٰ کیا، یا یہ مہدی قادیانی ہو۔ عالم کے حالات ویسے نہیں جیسے مہدی کے ظہور پر ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جب وہ آئے گا تو عالم کے حالات برعکس اس کے ہو جائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مرزا صاحب نے جب دعوی مہدویت کیا، پہلے احادیث کو رد کیا، پھر اپنے اوپر فٹ کرنے کے بعد کہا کہ میں ہی مہدی ہوں اور میں نے کسی انسان سے نہیں سیکھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مرزا کے استادوں کے نام بھی اس نے گنوائے ہیں جن کو نوکر رکھا گیا تھا ان کی تربیت کے لیے۔ اب جو معلم کو نوکر کہے پھر اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہے ابو سعید خدری کی، اور اسے روایت کیا ہے مسند احمد نے میں، اور ابن حبان کی صحیح نے، اور حاکم کی مسند۔ ایسے ہی ایک اور حضرت علی سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں لو لم يبق من الدهر الا يوم
اگر اس دنیا کی زندگی میں سے صرف ایک دن باقی ہو تو اللہ تعالی یبعث اللہ رجلا من اہل بیتی، تو میرے خاندان سے، میرے اہل بیت سے اللہ ایک شخص کو بھیجیں گے، ظاہر فرمائیں گے، اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ دنیا کو یملؤھا عدلا، انصاف سے بھر دے، کما یملؤھا کما ملئت جورا، جیسے یہ بھری ہوئی ہوگی ظلم سے۔ اسے ابو داؤد نے کتاب الفتن میں ذکر کیا ہے۔ ایک اور روایت بھی ہے انہی الفاظ میں، تو جو لفظ مختلف ہوں، لفظ مگر معنی ایک ہو، تو یہ تواتر معنوی ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مسلمان امت کی یہی روایت ہے مہدی کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ ارشادات گرامی ہیں جن میں دنیا کے حالات کا بھی ذکر ہے اور مہدی کی وہ ذمہ داریاں جو اللہ کی طرف سے اور اللہ کی تائید سے وہ ادا کریں گے، ان کا بھی ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے ایک اور روایت ہے کہ المہدی منا اہل البیت، کہ مہدی ہم سے ہوگا، اہل بیت سے ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس سے پہلے مرزا صاحب کے دعوی مہدویت پہ ان کی دلیل بیان کرتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ میرے لیے اللہ نے زمین سے بھی نشان بنا دیے۔ یہ نشان بہت ہوتے ہیں اس مسلک کے لوگوں میں، کوئی کام ہو گیا تو اسے نشان قرار دے دیا، یہ مرزا جی کی صداقت کا نشان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دار قطنی میں ایک روایت ہے جس کے ضعف پہ بھی ہم نے بڑی لمبی کلام کی ہے کہ ہے یہ روایت ضعیف ہے، پھر اس کو دار قطنی نے امام محمد کا قول قرار دیا اور مرزا صاحب نے اسے رسول اللہ کا قول قرار دیا۔ یہ بھی جھوٹ ہے، اتہام ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ پھر آگے دیکھیں کہ اس روایت میں ہے کہ مہدی کے زمانے میں چاند گرہن اور سورج گرہن، دو گرہن ہوں گے۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ویسے گرہن چاند اور سورج کے نہیں ہوئے ہوں گے۔ اب آپ یہ بات یاد رکھیں کہ چاند کا گرہن 13، 14، 15 کو ہوتا ہے اور سورج کا دن 27، 28، 29 یعنی اس تاریخ کو ہوتا ہے۔ مہدی کے دور میں کیا ہوگا؟ اس ضعیف روایت جس پہ ہم نے بڑی تفصیلی کلام کی ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں کہ وہ اس میں کیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ چاند مہینے کے شروع میں اور سورج مہینے کے وسط میں اسے گرہن لگے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ مہینے کا شروع یعنی 1، 2، 3 یہ شروع ہے، اور وسط کیا ہے؟ 14، 15، 16 یہ وسط ہے۔ مگر مرزا صاحب کے زمانے میں گرہن ان ایام میں نہیں ہوا، نہ چاند کا پہلی راتوں میں، نہ سورج کا مہینے کے نصف، بلکہ چاند کا گرہن جو 13، 14، 15 کو ہوتا ہے 13 کو ہوا، اور سورج کا جو 27، 28، 29 کو ہوا ہے وہ 28 کو ہوا۔ اب مرزا صاحب نے یہاں پہ دجل کیا کیا کہ کہا کہ دیکھ لیا نا پہلی رات کو ہوا، اور دیکھ لیا کہ 27، 28 اس کا وسط کیا ہوتا ہے؟ 28، 27، 28، 29، تو اس کے وسط کو ہوا تو وسط سے مراد نصف مہینہ ہے، اور یہاں پہ پہلی رات کو ہوا تو پہلی سے مراد مہینے کا پہلا دن ہے۔ یہ دیکھیں، کذب بھی دیکھیں اور ساتھ دجل بھی۔ سچ فرمایا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد مدعیان نبوت کیا ہوں گے؟ کذابون، بہت جھوٹ بولیں گے، دجالون، بہت دجل کریں گے۔
یہ ہے دجل، حق کو باطل سے مکس کرنا، یعنی پہلی رات کو مہینے کی پہلی رات کہہ دیا، اور جو 27، 28، 29 دوسرا درمیانی دن تھا اس کو مہینے کا درمیانی دن کہہ دیا۔ یہ مختصر آپ کو بتا رہا ہوں کہ مرزے کے کذب اور دجل کی مثال۔ پھر اللہ کی طرف سے تائید دیکھیں مہدی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کو جو نقل کیا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، لیٹے ہوئے تھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھا آپ نے اور اٹھ گئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ کے قربان، کیا ہوا جو آپ نے یہ فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا جیش من امتی یجیئون من قبل الشام یومون البیت، کہ میری امت کا ایک لشکر اللہ کے گھر کا قصد کرتے ہوئے آئے گا۔ اللہ جیش من امتی یجیئون من قبل الشام یومون البیت لرجل، اب قصد کر کے آئیں گے ایک شخص کی وجہ سے تاکہ اس پہ حملہ کریں یا اس کے ساتھ جنگ کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہدی کا دفاع کیسے ہوگا۔ فرمایا حتی اذا کانوا بالبیداء من ذی الحلیفہ، حتیٰ کہ جب وہ میدان بیداء، میدان کو کہتے ہیں، ذو الحلیفہ میں ہوں گے، خسف بہم و مصادرہم شتیٰ، تو اللہ تعالیٰ ان کا خسف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں کیا کر دیں گے؟ زمین میں دنسا دیں گے، اور ان کے ساتھ کئی قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ، اسی طرح حضرت ام المومنین سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وعن ام سلمۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا یکون اختلاف عند موت خلیفہ ويخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة فيأتيه الناس من أهل مكة فيخرجوه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت میں لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا، پھر ایک شخص اہل مدینہ سے مکہ معظمہ کی طرف بھاگتے ہوئے نکلے گا، مکہ والوں میں سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اسے باہر لائیں گے، حالانکہ وہ اسے ناپسند کرتا ہوگا۔ یہ لوگ اس سے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کریں گے۔ اب کیا ہوگا آگے؟ یبعث الیہم بعث من الشام ویخسف بہم بالبیضاء بین مکہ والمدینہ، وہ شام کی طرف سے ایک لشکر بھیجا جائے گا، اسے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک میدان میں دھنسا دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں موٹی سی بات کہ مرزا صاحب کہتے ہیں میں مہدی ہوں، مکہ اور مدینہ دیکھا ہی نہیں انہوں نے، پیدائش ان کی قادیان میں ہوئی، اور کون سا لشکر ہے جسے اللہ نے ان کی وجہ سے
دنسا دیا ہو زمین میں۔ تو یہ جو خسف کی حدیث ہے کہ بیضاء میں ان کو نہ چاہنے والے لوگ یا ان کے مخالف لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں دنسا دیں گے مکہ اور مدینے کے درمیان۔ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ، جب لوگ یہ دیکھیں گے تو پھر اس کے پاس شام کے ابدال اور عراق والوں کی جماعتیں اس کے پاس آئیں گی۔ أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِّن قُرَيْشٍ، پھر اخوالہ کھل، جب لوگ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ اللہ کی یہ نصرت ہے تو پھر اس کے ماموں بنی کلب ہوں گے، وہ ان کی طرف ایک لشکر بھیجے گا، وہ ان پر غالب آئیں گے۔ تو مہم حاصل کلام یہ ہے کہ بیضاء میں خسف ہونا یہ بھی ایک مہدی کے ان امور میں سے ہے جن کی خبر رسول اللہ نے دی ہے، صادق و مصدوق نے دی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سن 1400 ہجری میں ہم لوگ حرم شریف میں کام کرتے تھے، تو جب حرم پہ قبضہ کر لیا بعض لوگوں نے اسلحے کے ذریعے اور یہ اعلان کر دیا کہ یہاں پہ مہدی ہے اور اس کی ابھی بیعت ہوگی، یہ جھوٹے مہدیوں کا انجام سمجھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے انہیں ذلیل کیا۔ تاریخ اسلام میں 17 دن تک اللہ کا غضب رہا۔ مجھے وہ ایام میری آنکھوں کے سامنے آج سن 1400 ہجری کا یہ واقعہ تو میں نے خود دیکھا کہ کس طرح جھوٹے مہدی کسی نہ کسی طرح اپنی مہدویت منوانے کے لیے اتنا بڑا انہوں نے کام کر دیا کہ اللہ کا حرم بیت اللہ الحرام مسجد حرام میں گولیاں چلا دی۔ اور آخری ایام تھے حج کے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، محرم میں بھی حاجی تقریباً ذوالحجہ میں یہیں رہتے تھے، اس زمانے میں فوراً حاجی نہیں واپس چلے جاتے تھے، اور مسجد حرام نمازیوں سے پر تھی، دروازے بند کر کے جو انہوں نے زیادتی کی اور بے حرمتی کی، اور اللہ کے اس حرمت والی مسجد حرام کی بے حرمتی۔ یاد رکھیں کہ مسجد نبوی ہو یا مسجد حرام ہو، یہ دونوں حرمت والی جگہ ہیں، ان جگہوں کی بے حرمتی کرنے والے سچے لوگ نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ایک الگ بات ہے، مگر لوگوں کا مہدویت کا دعویٰ کر لینا یہ بہت بڑی جسارت ہے دین اسلام پہ، دین اسلام پہ، پیغمبر اسلام پہ، اسلامی مسلمات پہ اور امت مسلمہ کی روایت پہ۔ تو اس وجہ سے میں نے آج کے اس موضوع کو بھی پہلے ہی سلسلے کی کڑی قرار دیا، تاکہ عام مسلمان بلکہ عام انسان، ہر عقل مند انسان یہ پکار اٹھے کہ نہ مرزا غلام محمد قادیانی سچا مہدی تھا، نہ سوڈانی مہدی سچا مہدی ہے، نہ کوئی انڈونیشی مہدی سچا مہدی ہے۔ تو جن لوگوں جہاں سے اہل الحاد اور اہل فتنہ کو کوئی چھوٹی سی چیز بھی مل جاتی ہے وہیں سے وہ داخل ہو جاتے ہیں، پھر دین کے نام سے بے دینی کو پھیلاتے ہیں اور روایت امت مسلمہ اور سبیل المومنین سے انحراف شروع کرتے ہیں۔ تو مرزا کا مہدویت کا دعویٰ یقیناً سبیل المومنین سے انحراف ہے۔ اب اسی طرح حضرت جابر کی بھی ایک روایت ہے، اور ام المومنین حضرت صفیہ کی بھی ایک روایت ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں لا ينتهي الناس من غزو هذا البيت عن غزو هذا البيت حتى يغزو جيش حتى إذا كانوا بالبيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينجو اوسطهم۔ جو لوگ بیت اللہ
الحرام پہ حملہ آور ہونے والے ہیں، ان کی طرف بھی اس حدیث میں اشارہ ہے کہ اس خانہ کعبہ پر حملہ آور ہونے سے بھی لوگ باز نہیں آئیں گے، یعنی اس حرمت والے گھر کی بھی بے حرمتی لوگ کر گئے، اس قدر دنیا میں فساد ہوگا۔ اب دیکھیں مرزا صاحب کا کیا تعلق ہے اس حرمت والے شہر سے، اس حرمت والے گھر سے جہاں سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ نہ وہ یہاں آئے، نہ کسی لشکر سے انہوں نے جنگ کی، نہ کسی لشکر نے ان سے جنگ کی۔ یہ اتنی موٹی موٹی باتیں ہیں کہ عام انسان، بلکہ عام عقل مند انسان، وہ مسلمان ہوں تب بھی وہ پکار اٹھیں گے، وہ قادیانی ہوں تب بھی وہ پکار اٹھیں گے، اور وہ اگر مسلمان نہیں، قادیانی نہیں، اور کسی اور ملت سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی پکار اٹھیں گے کہ مرزا غلام احمد مہدی نہیں ہے۔ اب دیکھیں آپ اس حدیث میں حضرت صفیہ کیا فرما رہی ہیں کہ لوگ اللہ کی حرمت والے گھر کا بھی غزوے سے باز نہیں آئیں گے، اس پہ حملہ آور ہوں گے، یہاں تک کہ ایک لشکر حملہ آور ہوگا، اور جب وہ لشکر ذوالحلیفہ کے پاس پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں، اس کا پہلا اور آخری حصہ زمین میں دنسا دیا جائے گا، لشکر کا پہلا اور آخری، اور بیچ والا حصہ بھی نہیں نجات پا سکے گا، نجات نہیں پا سکے۔ ایک اور حدیث ہے، اس کو بھی سن لیں تاکہ کم از کم جب آپ کے سامنے نقش ہو مہدی برحق کا تو فوراً آپ کے دماغ خالی ہو جائیں اس امر سے کہ مرزا صاحب کسی قیمت پہ مہدی نہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں مہدی کا خروج پہلے ہوگا، مولد ان کا مکہ ہوگا، مظہر ان کا مدینہ ہوگا، اور بیت المقدس میں وہ ہوں گے، نماز کے لیے اذان جا چکی ہوگی، اور وہ امامت کے لیے آگے نکلنے والے ہوں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اب آپ دیکھیں ایک شخص امامت کے لیے جا رہا ہے اور ایک شخص نازل ہو رہا ہے، وہ نزول پہ بھی ہم مستقل بات کر چکے ہیں، کس طرح نزول ہوگا، کہاں ہوگا، شہر کا بھی ذکر ہے، علاقے کا بھی ذکر ہے، وقت کا بھی ذکر ہے۔ تو پھر حضرت مہدی حضرت عیسیٰ سے عرض کریں گے کہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ مہدی نبی اللہ نہیں، اس امت میں سے ہے، تو وہ جب انہیں کہیں گے صلی بنا، کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، تو وہ آگے جواب دیں گے کہ اس امت کے خلفاء اس امت سے ہی ہیں، اس امت کے ائمہ اسی امت سے ہیں۔ پھر وہ کہیں گے کہ چونکہ آپ کے لیے یہ اقامت کی گئی ہے، اس لیے آپ ہی نماز پڑھائیں۔ اب آپ دیکھیں ایک امام ہوگا اس کا نام مہدی ہے، اور دوسرا ماموم ہوگا جس کا نام عیسیٰ ہے۔ اب امام اور ماموم کو ایک کر لینا، جیسے یہ خلط اور دجل ہے، ایسے ہی مرزا صاحب کا ادعائے مہدویت دجل ہے۔ یہ ایک حدیث اور سن لیں، حدثنا الولید بن الشجاع الى آخرہ انہ سمع جابر بن عبداللہ یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الى یوم القیامہ۔ یہ بھی دیکھیں ضمانت اس امت کی ہدایت پر ہونے کی، ضمانت اس امت کی کہ اس کا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا۔ اب یہ لوگ جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ ایک گروہ ہم ہیں، اور امت کے پورے عقائد کو ترک کر کے پھر یہ طائفہ منصورہ بنتے ہیں۔ یہی قسمت
پتہ چلا ہے۔ امت مسلمہ کا جمہور جن عقائد پہ ہے، ختم نبوت کے باب میں، عیسیٰ کے رفع و نزول کے باب میں، پھر مہدی کے ظہور کے باب میں، یہ امت کا وہ گروہ ہے، چاہے ان میں باہم کئی اختلافات بھی ہیں، تو یہ لوگ ہیں طائفہ منصورہ، یہ لوگ ہیں ما انا علیہ و اصحابی۔ تو آگے دیکھیں، حضور نے فرمایا یقاتلون علی الحق ظاہرین، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا اور ان کے لوگوں کے ساتھ مارکے بھی ہوں گے اور اللہ انہیں غلبہ عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر، فینزل عیسی ابن مریم، پھر عیسی ابن مریم اتریں گے، فیقول امیرہم، یہ دیکھیں جس طرف میں نے اشارہ کیا اس کے الفاظ بھی سن لیں تاکہ یہ الفاظ اور نص اور اسناد کی برکت بھی آپ کو حاصل ہو جائے۔ تعال صلی لنا، جب انہیں کہیں گے کہ آپ نماز پڑھیں، فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء، تمہارے بعض پر امراء ہیں، تکریمت اللہ لہذہ الامہ، یہ اللہ کا اکرام ہے اس امت مسلمہ کے لیے۔ تو اب ان احادیث میں اس دنیا کے حالات کو بھی ہم نے بیان کر دیا، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت مہدی جو ہیں جو وہ کام سر انجام دیں گے ان کی طرف بھی ہم نے اشارہ کر دیا۔ تو یہ بات حق واضح ہو گئی کہ مرزا صاحب مہدی ہرگز نہیں۔ اور بھی بعض امور ہیں جن کو ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں، تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔